صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुदाहिकु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार हंसमुख दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत याला बिन मुर्रा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक रोज़ हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा दावत में गए
راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر صحابہ کرام سے آگے تشریف لے گئے اور شہزادے کو پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے تو امام حسین علیہ السلام نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور تبسم فرمانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو شخص میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، حضرت حسین میرا نواسہ ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم امام الاولیاء سیدنا غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کرامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ میری اس علمی بزم میں شریک گفتگو ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، ملک کے معروف اہل علم میں آپ کا اسکالرز میں شمار ہوتا ہے جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ان کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود شامل ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کرامات، اگر میں یہ بات کہوں تو یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ تاریخ اولیاء میں جتنے اولیاء کی تاریخ ہمارے پاس ہے اس میں امام الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کرامات سب سے بڑھ کر ہیں، اور اس کا ایک ثبوت، کرامات پہ تو والیوم لکھے گئے اب تک، لیکن سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بظاہر امام ابن تیمیہ، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے بہت بڑے مخالف تھے اور ناقد تھے، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی تھی، اور ابن قدامہ جیسے لوگ جو تھے وہ جا کے ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے، اور کرامات تو اتنی اولیاء کرام نے آپ کی بیان کی۔ آپ وہابی ولی تھے، پیدائشی ولی، پیدا ہوتے ہی والدہ کا دودھ نہیں پیا، چونکہ رمضان المبارک میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور جس دن آپ پیدا ہوئے کرامت کا ظہور اس طرح ہوا کہ گیلان میں 1100 بیٹے اس دن پیدا ہوئے، کسی کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ اور آپ کا کرامت یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے استاد کے پاس گئے تو پہلے دن ہی 18واں پارہ جو تھے وہ اپنی والدہ کے بطن میں حفظ کیے ہوئے تھے، اور پھر آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہتی تو میرے بطن سے آواز آتی یرحمک اللہ۔ تو پیدائشی ولی تھے، جنات بھی آپ کے مرید تھے، اور ملائکہ آپ کی محفل میں آتے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام آپ کی محفل میں آتے تھے، اور 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ اور وہ جو مشہور واقعہ، ایک نہیں کس طرح لوگوں کی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایسا ہوا کہ چور آئے اور کتب بن کے چلے گئے، ڈاکو آئے تو ان کی قسمت بدل گئی اور وہ بڑے بڑے اولیاء کرام بن گئے، اور کتنے لوگوں کی قسمت آپ نے بدل دی۔ ہزاروں لوگ وہ تھے جو دائرہ اسلام میں آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں آئے، اور توحید پر آپ کا جو یقین تھا اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ آپ خود درس دے رہے تھے لوگوں کو، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کریم اگر نہ چاہیں تو کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، مشیت میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اتنی دیر میں ایک سانپ آپ کی گردن کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اور آپ بالکل اسی طرح اپنا درس دیتے رہتے ہیں، پھر وہ سانپ چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت سانپ آیا تھا اور آپ اطمینان سے بیٹھے رہے۔ فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا تھا اس کے مطابق میں عمل نہ کرتا تو پھر لوگ کیا کہتے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے دین اسلام کو اس دور میں تقویت نصیب ہوئی، اور یہ بھی میں تو آپ کی کرامت سمجھتا ہوں کہ آپ حکمرانوں کو باقاعدہ حکم نامہ جاری کرتے تھے کہ یہ عبد القادر جیلانی کی طرف سے حکم ہے، اور کیوں نہ ہوتا کہ بادشاہ وقت آتا ہے کہتا ہے جی میں نے آپ کی بڑی کرامات سنی ہے، کوئی ہمیں بھی کرامت دکھایا۔ آپ نے کیا چاہتے ہو؟ کہا سیب کھانا چاہتا ہوں۔ اس کا خیال تھا سیب کا موسم نہیں ہے، یہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ نے فضا میں ہاتھ بلند کیے، 2 سیب آئے، چھری منگوائی، بادشاہ کو دے دی، خلیفہ وقت کو ایک خود کاٹا۔ جب آپ نے اپنا سیب کاٹا تو اس میں سے خوشبو اور حلے تھے خوشبو کے، جب بادشاہ نے کاٹا تو بیچ میں سے کیڑے نکل آئے۔ اس نے کہا جناب یہ کیا، سیب تو آپ نے فضا سے پکڑے اور میرے سیب میں کیڑے نکل آئے، آپ کا سیب خوشبودار ہو گیا۔ فرمایا یہ ہاتھ کی برکت ہوتی ہے، ظالم کا ہاتھ جب کسی چیز کو لگتا ہے
تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور جب کسی اللہ والے کا ہاتھ لگتا ہے تو اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی امام الاولیاء اور تمام اولیاء نے آپ کا سکہ مانا ہے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرا ولی، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو خواجہ غریب نواز جیسی ہستی خراسان میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں پر بھی، میرے دل پر بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی کرامات جو ہیں آج ان کے تذکار پاک ہم کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا چکا ہوں، مفتی فاروق القادری صاحب چقدری ہیں، تو آج یہ بھی کوئی اپنی کرامت دکھائیں گے یا کرامات سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہماری کرامت یہی ہے کہ ہم غوث الاعظم کے مرید ہیں، سبحان اللہ، اور یہ بھی غوث یہ بھی الاعظم ان کی کی کرامت کرامت ہے سلیکٹ کر کہ لیا۔ ہمیں یہ شرف نصیب ہوا ہے۔ اس حضرت شارح مسلم شیخ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں جتنے اولیاء آئے ہیں، ایک ریاض ولی الصالحین ایسا، والے؟ جی ریاض الصالحین والے، شرح صحیح مسلم والے، آپ فرماتے ہیں اس امت کے تمام اولیاء میں ایک ولی ایسا ہے جس کی کرامات کو گنا نہیں جا سکتا، اس قدر حد شمار سے بڑھ کر ہیں، اور وہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سیدی غوث اعظم کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے دائیں طرف شریعت کا سمندر ہے سبحان اللہ، اور میرے بائیں طرف حقیقت کا سمندر ہے۔ واہ واہ، میں جب چاہتا ہوں شریعت کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوں اور اس سے فیض یاب ہوتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں حقیقت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہوں اور اس سے فیض یاب ہوتا ہوں اور دوسروں کو فیض یاب کرتا ہوں۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر باطنی ترقی اور اپنی قربت اور اتنے بلند مراتب عطا فرمائے تھے کہ آپ فرماتے ہیں لولا لجام الشریعتی علی لسانی لأخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون انتم بین یدی کالقواریر۔ آپ فرماتے ہیں اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو، بندش نہ ہو، تو میں تم سب کو یہ بتایا کروں کہ آج تم کیا کھا کر آئے ہو اور یہاں سے جانے کے بعد کیا کھاؤ گے، اور پھر فرمانے لگے کہ تم سب میرے سامنے یوں ہو جیسے شیشے کی بوتل ہوتی ہے، تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن اللہ نے میری آنکھ کے سامنے روشن رکھا ہو۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سیدی غوث اعظم کے ایک مرید تھے شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمہ اللہ، یہ ہروی ہرات سے ہے، جی ہیں، ان کا قد بہت پست تھا، لیکن سیدی غوث اعظم ان کو فرماتے تھے محمد طویل، لمبے قد والا۔ تو یہ عرض کرنے لگے حضور میں تو صغیر ہوں، آپ مجھے طویل فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل الاسفار ہوگے، تمہاری عمر بھی لمبی ہوگی، سفر بھی بہت کرو۔ ان کی 135 سال عمر ہوئی اور انہوں نے پوری دنیا کی سیر کی، سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ سیدی غوث اعظم اس وقت بیان کر رہے ہیں جب انہوں نے کسی شے کا آغاز بھی نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سیدی غوث اعظم کے لخت جگر ہیں شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے والد گرامی بہت سخت علیل ہو گئے، مرض اتنا بڑا کہ ہم سمجھ گئے کہ شاید وقت آخر آ پہنچا ہے، ہم رونے لگ پڑے، تو اسی اثنا میں آپ بولنے لگ پڑے اور ارشاد فرمایا کہ غمگین مت ہو اور پریشان مت ہو، ابھی میری موت نہیں آنے والی، کیونکہ ہماری پشت میں ہمارے بیٹے یحییٰ ابھی موجود ہیں، جب تک وہ پیدا نہیں ہو جاتے، دنیا میں آ نہیں جاتے، ہمارا اس وقت تک وصال نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی بہت شکریہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو فیض نصیب ہوتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، بطریق خلافت یا بطریق نبوت. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز وہ شخصیت ہیں جن کو بطریق ولایت بھی اور بطریق نبوت بھی دونوں طریقے ان کے اوپر جمع ہوئے. ٹھیک. اور حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایک ایسا فرد وحید ہوتا ہے جو اللہ کے اسم القاہر کا مظہر ہوتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور ساری مخلوق کے دل اس کے تصرف میں ہوتے ہیں. واہ واہ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ یہ شان رکھتے تھے. واہ 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 واہ. جہاں تک آپ کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے ہے، کرامات یہ اچھا ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں اس پر کراؤں گا یونیورسٹی میں. آپ کی کرامات ہیں، ان پر ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. اس کی سماجی جہتیں کیا ہیں، ٹھیک. سیاسی جہتیں کیا ہیں، اخلاقی اور معاشی جہتیں کیا ہیں. مثلا وہ جو سیب آیا ہے بادشاہ کے ہاتھ میں اور اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک سیاسی پہلو ہے اور سیاسی تربیت ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو وہ اشرفیاں جو ہے وہ نچوڑی تھیں، ان سے خون نکلا تھا اور فرمایا تھا اگر تو آل رسول سے نہ ہوتا تو یہ میں تیرے محل تک بہا دیتا. اس میں بھی ایک سیاسی حکمت موجود ہے. تو یہ پہلو ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ پورا معاشی ایک نظام دے دیا. نظام دیا. اور 3000 کے قریب جو ہے آپ کے ادارے میں طلبہ پڑھتے تھے. اور جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو ابن نجا اور ابن قدامہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. واہ واہ واہ. یہ آپ کا فیض ہے. صلاح الدین ایوبی سارا فیض ہی آپ کا ہے. آپ کا ہے. نور الدین زنگی ہوں، وہ نہیں کرامت کہ انہوں نے کہا کہ 100 جنگوں میں حصہ لیا لیکن شہادت لوگوں نے کہا نصیب نہیں ہوئی. اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ بچپن میں سیدنا عبد القادر جیلانی میری گردن پہ ہاتھ پھیرا تھا، اس گردن کے اس برکت سے ہاتھ سے میرے گردن پہ کسی غیر مسلم کی تلوار نے اثر نہیں کیا. اچھا، اس میں جو کرامات ہوتی ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں یا دو قسمیں کہہ لیں. ایک وہ ہوتی ہیں جس میں علم اور کشف کا پہلو ہوتا ہے، اور دوسرا قدرت اور تاثیر. تو علم اور کشف کسی کے سینے میں کیا ہے، مثلا ابو النجا ادیب جو تھے آپ کی محفل میں آئے، ادیب تھے، ناوی تھے، انہوں نے کہا جی آج میں شمار کرتا ہوں کتنے شعر آپ پڑھتے ہیں. ہر بندے کا اپنا ذوق ہوتا ہے. تو میں نے کپڑے کے نیچے وہ دھاگا رکھا اور جب آپ شعر پڑھتے تھے تو میں اس کو انگلیوں پہ گنے نہیں گئے تو میں نے کہا گانٹھیں لگاتا جاتا. تو وہ جیسے ہی وہ گانٹھ مارتے گئے آپ متوجہ یار آپ نے فرمایا کمال ہے، میں کھول رہا ہوں تو باندھ رہا. تو یہ ایک علم جو ہے یہ کشف سے عبارت ہے، یعنی دل میں اور جو آپ کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے. ہاں جی، کشف آپ کا بڑا زبردست تھا جی. ظاہر ہے جی اگر لوح محفوظ پہ نظر ہے اور لوگوں کے دل فرماتے ہیں کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، چاہو تو یوں کر دوں، چاہے تو یوں کر دوں، تو پھر بات کرامات تو پھر ایک سمندر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت کے غازی صاحب، کرامت کا اگر سمجھنا ہو بنیادی طور پر کرامت ہے کیا، اور پھر حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کی طرف آئیں. بعض لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ شاید انہوں نے کہانیاں سنانے لگ گئے ہیں یا واقعات سنانے لگ گئے ہیں، شک کرتے ہیں. اس کے لیے صرف قرآن مجید کے کوئی 3 مقامات اگر لوگ پڑھ لیں تو انہیں سمجھ آئے گی کہ کرامت کیا ہوتی ہے اور پھر حضور غوث اعظم کا مقام کیا ہے. ایک سجیسٹ کروں گا سورہ الکہف سے، اصحاب کہف کی کرامات میں سے، پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات میں سے، پھر سورہ النمل میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کے ایک کتاب کے عالم ملکہ سبا جن کا تحت لانے والے. یہ 3 کرامات پر اگر غور کر لیا جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ کرامت کیا ہوتی ہے. حضور نبی کریم عاصم بن برقیہ کی بات آپ جی اشارہ کر رہے ہیں. جی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ جو اصحاب کہف تھے، اصحاب کہف، ان کو 309 سال غار میں سلائے رکھا، اور کرامت کا ظہور کیا ہوا، 309 سال تک سورج طلوع ہوتے اور غروب ہوتے راستہ بدل دیتا تھا. اچھا جی ہاں، قرآن پاک میں ہے.
اللہ پاک نے فرمایا حالانکہ قرآن مجید میں سورج اور چاند کے راستے مقرر ہیں، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك سورہ یاسین، جی یہ قدرناہ منازل اللہ پاک نے فرمایا، مگر ہوا کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ الکہف میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دائیں طرف کو تھوڑا سا جھک جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا تو ذات الشمال تھوڑا سا بائیں طرف جھک جاتا، تاکہ گرمی، علاقہ گرم تھا جہاں اصحاب کہف تھے، مصر کا علاقہ ہے، جی تاکہ گرمی ان کے کہف میں غار میں داخل ہو کر ان کو تنگ نہ کرے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سورج کا راستہ یہی تھا، ان کے لیے نہیں بدلا اللہ پاک نے۔ آیہ مبارکہ کا اگلا حصہ ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اولیاء بنی اسرائیل جس غار میں تھے 309 سال تک سورج کا راستہ ان سے بدل دیا۔ تو جب اللہ اپنی تقدیر کو، اپنے مقدر کیے ہوئے راستوں کو اولیاء بنی اسرائیل کے لیے بدل دیتا ہے تو اولیاء امت محمدی کا عالم کیا ہوگا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور دوسری چیز اگر دیکھنی ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات، اس کے سارا واقعی پورا کرامت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں زیادہ اقوم قول یہی ہے کہ وہ ولی ہیں۔ ٹھیک، ان کی کرامت میں سے پہلی کرامت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھنی ہوئی مچھلی ساتھ لے کے گئے۔ ٹھیک ہے، وہ مچھلی بھنی ہوئی، اور جب اس مقام پر پہنچے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، جس جگہ اللہ کے بندوں میں سے اس بندے کو انہوں نے پایا، تو کہتے ہیں کہ مچھلی، مردہ مچھلی، قرآن کے الفاظ ہیں، زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ واہ واہ واہ، یعنی جس جگہ پر بنی اسرائیل کے ایک ولی سانس لیتے ہیں وہاں پر مردہ چیز زندہ ہو جائے تو حضور غوث اعظم کے زندہ کرنے کے واقعات پر اعتراض، اتنے واقعات ہیں ان پر اعتراض کیوں؟ سوال بہت اعلیٰ بات کی آپ نے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان یعنی اگر بنی اسرائیل کا ایک ولی مردہ چیز کو زندہ کر دے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر ولی امت محمدی زندہ کرے تو اس میں شرک کا خطرہ آ جائے۔ اس لیے جناب نے فرمایا خضر علیہ السلام کو کہ نیچے آؤ اے اسرائیلی، اے خضر بنی اسرائیل رک جا، خضر محمدی کی بات سنتا جا، سنتا جا۔ اور اگر خضر محمدی یہی کام دکھائیں، وہ واقعہ مشہور ہے، اتنے سالوں کی کشتی نکل آئی تو اللہ قادر ہے اس بات پر اپنے کسی ولی کے ہاتھ پر نکال دے۔ اب ظاہر ہے یہ بات چونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات حدیث یا قرآن میں تو نہیں ملیں گے، ہم تو قرآن سے استشہاد کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ مردہ چیز ولی کی سانس لینے کی جگہ پر زندہ ہوئی۔ اب یہ دیکھیں امکانی صورتیں، حضرت خضر علیہ السلام نے 3 افعال کیے نا، ایک کشتی کو توڑ دیا، ایک بچہ مار دیا، ایک دیوار سیدھی کی۔ دونوں کاموں کے بارے میں پہلی 2 چیزیں اس طرف اشارہ ہیں۔ ایک جب کشتی کو عیب دار کیا، فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیب دار کر دوں۔ اور جب بیٹا مارا تو ارادہ یہ تھا اللہ پاک کا کہ ان کو نیک بندہ بچہ ملے اس کے بدلے میں، تو فرمایا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب ان کو بہتر بچہ عطا کر دے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس بات میں اپنا ارادہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی مشیت کے ساتھ ملا کے۔ تو جب خضر بنی اسرائیل حضور یہ کام کر دے اور کسی کو شک نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، تو حضور کی امت کے اولیاء، حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور یہ امت محمدی کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ خیر الرسل کی امت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی حضور میں نے تیسرے جو مقام کا قرآن مجید کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں بات مکمل ہو جائے. سورہ النمل میں یہ عظیم ایک کرامت ہے کہ ساری کرامات اولیاء پر ایک مہر ثبت ہو جاتی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے مسلمان ہو کے آ جانے سے پہلے اس کا تخت کون لائے گا؟ تو پہلے ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میری طاقت یہ ہے کہ وہ آپ اپنی جگہ سے محفل برخاست کریں، اس سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. فرمایا نہیں، اس سے جلدی چاہیے. ایک انسان کھڑا ہوا. اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس فلسطین میں ہے اور وہ صبا یمن میں ہے. فاصلہ لوگ گوگل کر کے خود دیکھ لیں، وہ سینکڑوں کلومیٹر میں ہے. اس شخص نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ایک کتاب کا عالم. زبور یا انجیل ہوگی، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، بنی اسرائیل کی کوئی کتاب ہوگی، قرآن مجید تو تھا نہیں. اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں حاضر خدمت کر دوں گا. واہ، اور کر دیا. اور جب کر دیا، بڑے مزے کی بات ہے، جب اس نے حاضر کر دیا تو اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمارے ناظرین کرام کے لیے یہ بات غور کرنے والی ہے، جب رب کا فضل ہو جائے تو ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو جاتے ہیں. یہ آج کی ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کو پڑھ لینا کہ یہ جو لائٹ کی سپیڈ کا 70% حاصل کر لے، اس کو بھی کہہ دیا کہ امپاسبل ہے. یہ پاسبلٹیز کی دنیا جب اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آ جائے، انہوں نے کہا کہ میرے رب کا فضل ہے کہ نہ ٹائم رہا نہ سپیس، سارا سکڑ گیا. اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور کی یہ نعت اور تعریف کرنے کے بعد رب العزت نے فرمایا وبشر المؤمنین، ان شانوں کو ماننے والوں کو بشارت دے دیں ان لہم من اللہ فضلا کبیرا، ان کے لیے فضل کبیر ہے. یعنی اگر فقط فضل ہو جائے تو ٹائم اینڈ سپیس ختم، اور اگر فضل کبیر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. حضور غوث اعظم پھر معراج 2 قدم رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا تھا کہ میرا مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید مت ڈر، اللہ میرا رب ہے. اتانی منکم رفتا منکل ملالی، وہ ایسی رفت عطا کی کہ اگر میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے، تو مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچاتا ہوں. واہ 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 واہ. یعنی یہ چیز اللہ پاک نے اگر اولیاء بنی اسرائیل کو عطا کی تھی تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کا مقام و مرتبہ ان سے بہت اوپر ہے. امام یافی رحمۃ اللہ علیہ شوافے میں سے تھے اور ایک عظیم محدث ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف صوفیاء نے یہ باتیں لکھیں. امام یافی کی بات سناؤں. کوئی ایک عورت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا بیٹا سلوک اور تصوف کے لیے چھوڑ کے چلے گئی کہ اس کو سکھائیں. کچھ عرصے بعد آئی تو دیکھا بیٹا بیچارہ وہ جو کی روٹیوں پر وہ رنگ اس کا خراب ہوا اور عجیب و غریب کمزور پڑا ہوا. اس کو دیکھ کے حضور غوث اعظم کے پاس گئی تو آپ مرغا کھا رہے تھے اور اس کی ہڈیاں سامنے پڑی تھیں. وہ تو بس آپے سے باہر ہو گئی، کہنے لگی میرا بیٹا اس کی یہ کیفیت اور آپ خود مرغا کھا رہے ہیں. آپ نے ان ہڈیوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا قم باذن اللہ، تو وہ ہڈیاں مرغا بن کے زندہ ہو گئیں. فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا لیاکل ما شاء یاکل، تو جو مرضی کھاتا رہے پھر اس پر اثر نہیں ہوگا. مفتی صاحب وہ بھی تو واقعہ ہے نا کہ وہ عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ سیدنا عبدالقادر جیلانی پاس سے گزر رہے تھے. آپ نے کہا یہ کیا بات تم کر رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے، چلو قبرستان میں بتاؤ، جو قبر کو ہاتھ لگاؤ گے اس کو میں زندہ کروں گا اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. تو وہ جب گئے تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک گانے والی کی قبر ہے جو بہت پہلے فوت ہوا تھا، اور پھر اس کو کہا قم باذن اللہ، تو کہتے ہیں وہ قبر شک ہوئی اور وہ باہر نکل آیا. آپ نے جو بھی مضامین سازوں سمیت، وہی میں نے کہا سازوں سمیت نکل آیا. تو یہ تو واقعی اولیاء کرام. اس پر میں آپ کو حضور غوث الاعظم کا اپنا ایک فرمان پیش کرتا ہوں. فتوح الغیب شریف میں ہے یہ فرمان. واہ. آپ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی بعض کتبہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں خود یہ فرمایا ہے. یہ جو فرمان ہے یہ اللہ کا فرمان ہے. ان اللہ لا الہ الا انا، میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کائنات کا کوئی حقیقی بادشاہ نہیں. میری شان یہ ہے اقول للشیء کن فیکون،
میں کسی شے کے بارے میں کہہ دوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، یبن آدم اطعنی اجعل تقول للشیء کن فیکون، ابن آدم تو مجھے راضی کر لے، پھر میں تجھے یہ شان دے دوں گا کہ تو کہے گا کن اور شے وہ ہو جائے گی۔ واہ 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 واہ۔ پھر غوث اعظم آگے فرماتے ہیں قد فعل ذلک بکثیر من انبیائہ و اولیائہ و خواصہ من بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور یہ رتبہ اپنے نبیوں، اپنے ولیوں اور بہت سارے خواص کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بات لکھنے کے بعد اب شیخ محقق کی بات سنیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہری فرماتے ہیں یہ رتبہ جن خواص اولیاء کو ملا ہے نا، ان میں سے خود سیدی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات والا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مرغی کو فرماتے ہیں چل زندہ کھڑا ہو جاتی ہے، اس مردے کو کہا زندہ کھڑا ہو جائے وہ ہو جاتا ہے۔ جو آپ فرماتے تھے ویسا ہی ہو جاتا تھا، اس کا بنیادی سبب ہی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ کن پر فائز کر دیا تھا اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنی عطا سے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ یہ بات سننے کے بعد اب ناظرین کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جس کو عام طور پر ذہن قبول نہیں کرتا، وہ خارق عادت اور معمول سے ہٹ کر ایک بات ہوتی ہے۔ 5 حواس سے اوپر کی یہ چیز ہے، عقل جو ہے وہ تو اللہ جس سے چاہے عطا کرے۔ ایک بندہ آ گیا جی، کہا جناب دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ آپ نے دعا کی، اس کو بیٹی ہو گئی۔ اب وہ بیٹی کو لے کر کپڑے میں لپیٹ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گیا۔ عرض کہ حضرت والا میں نے التجا کی تھی کہ آپ دعا کریں بیٹا ہو، اور اللہ نے تو مجھے بیٹی عطا فرما دی ہے۔ تو اب میں اچھا ایسا ہوا ہے؟ سیدی غوث اعظم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں جو تقدیر ہے نا، تقدیر کی 2 قسمیں، مبرم ایک معلق، پھر معلق میں بھی ایک مبرم ہوتی ہے۔ تو جو معلق میں مبرم ہے، معلق با مبرم ہے، ہاں میں اس کو اپنی دعا سے بدل دیتا ہوں اللہ کے فضل اور رحمت سے۔ تو آپ نے مجدد پاک نے بدل دیا تھا۔ جی بالکل۔ آپ نے اچھا بیٹی ہو گئی، میرے پاس لاؤ۔ آپ نے اس بیٹی کو دیکھا اور کپڑا لپیٹا، اور میں گھر جا کے کھولنا۔ اب وہ لے کر چلا گیا، گھر جا کر اس نے کپڑا ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے میں تبدیل فرما دیا تھا۔ بھائی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کس کی دعا سے پیدا ہوئے؟ ان کے والد کہا کہ لوح محفوظ میں تمہارے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، میری پشت میں ہے ایک بیٹا، اپنی پشت میری پشت سے ملاؤ، اور نام بھی اس کا محی الدین رکھنا۔ علی جا وہ تو بہت بڑی شان والے ہیں۔ خود ایک مکتبہ فکر کے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی حفاظات یومیہ میں لکھتے ہیں کہ میری والدہ کے ہاں اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ ٹھیک۔ تو اس زمانے میں ایک مجذوب ولی تھے حافظ غلام مرتضیٰ، تو میری نانی انہیں لے کر وہاں چلی گئی۔ تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ اب تمہارے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا اور ایک کا نام اکبر علی خان رکھنا، تو وہ زندہ رہیں گے۔ اچھا۔ کہتے ہیں جی پھر میری والدہ نے میرا نام اشرف علی خان رکھا اور میرے بھائی کا نام اکبر علی خان رکھا، تو میری والدہ کی اولاد زندہ رہنے لگ پڑی، ورنہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ فوت ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ اولیاء کرام کی نسبتوں کی برکات اس سے ضرور ملتی ہیں جس کے ذہن میں، جس کی سوچ میں ستھرائی ہو، عقیدت ہو، محبت ہو۔ اچھا نظر تو کئیوں کو آتی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حسن اتفاق تھا۔ میرا قول یہ ہے کہ نہیں، حسن انتظام ہے رب کا، اور اس سے بڑھ کے ایک اور درجہ ہے، وہ حسن اللہ کا حسن انتخاب ہے، وہ ہے حلیمہ سعدیہ، حسن انتخاب وہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ہے رب کا حسن انتخاب، سیدہ آمنہ ہے حضور وہ اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب۔ حسن انتظام یہ ہوتا ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ جی سیدی آپ کی طرف یہ جو ہے نا کرامات کے حوالے سے، کرامت ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ معجزے کا پرتو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اللہ نہیں، کرامت بھی جو ہوتی ہے وہ اصل میں اس نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے، معجزے کا پرتو ہوا نا، عکس ہوا اس کا۔ اچھا دوسرا یہ کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کی گمراہی کے لیے ہدایت کا سامان ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ تیسرا اس بندے کے اعزاز اور اکرام میں اضافے کا سبب ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ یہ کافی ساری اس کی حکمتیں ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامتیں زیادہ ہیں کیوں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، بڑا اچھا اور سوال آپ نے کیا۔ مختلف اذہان میں آ سکتا ہے کہ اتنی کثرت سے کہ ابن تیمیہ بھی لکھیں کہ تواتر سے ثابت ہیں، ابن حجر عسقلانی لکھیں، امام زابی لکھیں،
یہ سارے ائمہ ہیں، اور سارے بعد کے اولیاء لکھے، اور سارے بعد کے اولیاء لکھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو آپ کا دور ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ مامون کے زمانے میں جو ہے یہ یونان کا فلسفہ آیا، اقلیت پسندی، اقلیت پسندی آئی، تو اس اقلیت پسندی کا جواب اقلیت سے آپ نے دیا۔ مثلا آپ کے سامنے بڑے عجیب و غریب مسائل آتے تھے جن کا آپ چٹکی میں جواب دے دیتے تھے اور لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ 300 علماء تک وہ فتویٰ جاتا تھا، لیکن وہ فتویٰ کسی سے حل نہیں ہوتا تھا، آپ کر دیتے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تصرف اور کرامت کے ذریعے سے دل میں بٹھائی جاتی ہیں۔ مثلا امام ابن جوزی محدث ہیں اور بڑے خشک اور سخت قسم کے محدث ہیں۔ وہ جب آئے آپ کی بارگاہ میں تو آپ نے کوئی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر بیان کی، 11 تفسیروں تک وہ کہتے رہے جی میں جانتا ہوں۔ 40ویں تک پہنچے تو کہا جی یہ جو باقی 29 ہیں میں نہیں جانتا۔ اب یہاں تک تو تھا کہ ابن جوزی علم سے متاثر ہوتے، لیکن آپ کچھ اور چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا الان نرجع من القال الى الحال، اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف جاتے ہیں۔ تو ابن جوزی جیسا محدث آدمی جو ہے وہ اپنے کپڑے تار تار کر دیتا ہے اور حال کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو دل کی کیفیات تبدیل کرنی تھی نا، یہ اس یونان کے فلسفے کا علمی رد جو ہے وہ امام غزالی نے کیا تھا، اور اس کا عقلی اور روحانی رد جو ہے وہ حضرت عبدالقادر جیلانی نے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ناصر کمال کی بات ڈاکٹر نے کی ہے ماشاءاللہ۔ آخر میں بات یہاں تک پہنچ آئی تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کرامت اولیاء کرام کا منشا، مدعا اور مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ وہ اسے ظاہر کر کے خوش ہوتے ہیں، چھپاتے ہیں اسے۔ حضرت خواجہ نظام پاک تو کہتے ہیں کہ یہ کھلونے ہیں ایسا ہی اس راستے کے، اور فرماتے ہیں ولایت کے 100 درجے ہیں اور 17واں 17th درجہ جو ہے یہ کرامت ہے، اس سے آگے کی منزلیں بہت۔ اور میں نے اپنے اساتذہ میں سے سنا، کہتے ہیں کہ یہ بائی پروڈکٹ ہے، یعنی اولیاء جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ 7 چیزیں ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں، اور یہ ایسی بنیادی مقصد ہے نہیں۔ صحیح ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت کے اوپر ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا بیان زیادہ ہے، آپ کی استقامت کا بیان لوگ نہیں کرتے۔ کس طرح بچپن سے آپ نے مجاہدے کیے، مراقبے کیے، ریاضتیں کیں، فاقے برداشت کیے، تنگی اور تکلیف برداشت کی، اور اللہ کے حضور قیام کرتے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، روتے، زہد و ورع، عبادت، تقوی، طہارت۔ حضور آج ضرورت یہ ہے، علماء سے بھی درخواست کروں گا، خواص سے اور عوام سے، حضور غوث اعظم کی استقامت کو بھی دیکھیں۔ نہ کبھی آپ پر کسی بادشاہ کا وہ رعب اثر انداز ہو سکا، نہ کسی دنیا دار کی طرف متوجہ ہوئے، نہ دولت سے متاثر ہوتے، نہ کسی اور چیز سے۔ فرماتے تھے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ایسا، گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے، نیکی کی طرف متوجہ ہونے کی، کہ ظاہر اور باطن نیکی کے ساتھ لگ جائے۔ تعلق باللہ اور تعلق بالرسول، ربط رسالت، یہ دو، ہاں جی، تعلق باللہ، ربط رسالت اور قرآن پاک کی طرف رجوع، یہ حضور غوث اعظم کا کام تھا کہ شریعت اور طریقت کے جامع تھے، اور درجنوں علوم، 13 علوم تک ہر روز پڑھاتے۔ اپنے وصال پاک کے دن تک 90 سال عمر مبارک ہوئی، اور ہر سال 3-3 ہزار طلبہ فاضل ہو کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے۔ اور آپ کی یہ اللہ کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے تھے، دنیا سے لالچ نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ، ان کو دیکھ کے ان کے پاس جانا چاہیے۔ لوگ جہاں بھی جائیں ان سے گزارش ہے، دیکھیں کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اس کی مجلس میں علم ملے، اس کے پاس اخلاق، اللہ کے اخلاق ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
مفتی صاحب شعر میرے ذہن میں سیدی اعلیٰ حضرت کے 2 شعر آ رہے ہیں. تیری عزت تیری رفعت تیرا فضل بفضلی ہی افضل و فاضل ہے یا غوث. ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے ذکر ہے اونچا تیرا. سیدی غوث اعظم اب حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی استقامت نہیں بیان کی جاتی تو ہم بیان کر دیتے ہیں قول. سیدی غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ مجھے راہ حق میں جتنی مشقتیں اور تکالیف آئیں اگر یہ کسی پہاڑ پر آتی تو پہاڑ پھٹ جاتا. میں نے وہ سب برداشت کی تو اللہ کریم نے مجھے اپنی محبوبیت اور اپنی قربت کا شرف بخشا. مفتی صاحب 7 مرتبہ جی کسی کو یہ نصیب ہو جائے کہ اس میں لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور 6 مرتبہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا، تو وہاں تو پھر کرامات کا ایک کلزم بہرا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو سوچنا ہی بالکل یہ کم علمی ہوگی. اگر جاتے جاتے میں جی ایک بات کہہ دوں، رمضان شریف کا مہینہ تھا تو ایک مرید آیا جی افطاری میرے گھر کریں، میں ہم آ جائیں گے. دوسرا آیا جی میرے گھر کریں، میں آ جاؤں گا. تیسرا آیا جی میرے گھر کریں، میں آ جاؤں گا. 70 مریدین نے دعوت دی، آپ نے ساروں کی دعوت ایکسیپٹ کر لی. اب جو خادم خاص تھا وہ سوچنے لگ پڑا کہ اب ساروں کیا کیسے جائیں گے ایک وقت میں، پوری رات گزر جائے اگر باری باری جائیں. افطاری کا وقت بھی ایک ہوتا ہے. تو اگلے دن ایک مرید آیا جی اللہ کا بڑا فضل ہے، کل غوث پاک نے میرے یہاں افطاری کی. دوسرا کہنے لگا کیا بات کر رہے ہو، آپ نے تو میرے یہاں افطاری فرمائی تھی. تیسرا کہنے لگا دونوں کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو میرے یہاں تشریف لائے تھے. تو یہ بحث چل پڑی. تو سیدی غوث اعظم نے فرمایا اللہ نے اس فقیر کو یہ عزت بخشی ہے کہ یہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر بیک وقت جا سکتا ہے. جب سیدی غوث اعظم جو ابن رسول ہیں ان کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کی کیا عظمت و شان. وہ تو جی اولیاء کرام تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی. جی جناب. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے کہتے تھے کہ اس دن افطاری انہوں نے گھر میں کی. یہ تو اللہ پاک نے مقام عطا کیا، اللہ کی عطا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی ان چیزوں. وہ جو ہمدانی بزرگ تھے کشمیر والے، ان کی بھی بالکل اس سے ملتی جلتی کرامت ہے کہ 40 جگہوں ہیں شاہ ہمدان 40 جگہوں پہ گئے اور ہر گھر میں جا کے ایک قصیدہ لکھ کے چھوڑ کے آئے. اور دوسرے دن انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ میرے گھر تھے، انہوں نے کہا میرے گھر تھے. انہوں نے کہا یہ قصیدہ بھی لکھ کے دے گئے، میں اس لیے سچا ہوں. دوسرے نے کہا میرے پاس بھی قصیدہ موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں جی ان کو یہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر کربلا میں کیوں ایسے ہوا، وہاں استقامت تھی. استقامت تھی اور رب کی حکمت، رب کی حکمت تھی، دین کو زندہ کرنا تھا. اور کسی نے تو دکھانا تھا کہ یہاں تک بھی اگر آ جائے تو دین سے ہٹنا کرامت نہیں، استقامت. یہ استقامت دکھانی ہے چاہے جان چلی جائے دین کی خاطر. حضرت جنید بغدادی کا فرمان ہے، اور بلکہ آپ کے شیخ نے آپ کو تلقین کی کہ عبد القادر یعنی لعاب دہن ڈالا جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود شریعت کی حدیں پامال نہیں کی. مرشد کریم نے کہا عبد القادر پہلے علم شریعت حاصل کرنا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جب عمل کریں گے تو خود بخود علم لدنی کے دھارے جو ہے وہ بہنے گے. یہ طریقہ ہے جس کو اپنا. شاہ زندہ کی وہ بات سنا دیں جہاں ہم چند دنوں قبل حاضر ہوئے ہیں، کیسے آپ نے اپنی گردن جوڑی اور نماز مکمل کی. نماز میں سنائیں جی شاہ زندہ. وہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں. سیدنا عباس حضور کے چچا جان کے بیٹے، کزن. وہاں ہم گئے تھے تو وہاں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے اور تواتر سے چلی آ رہی ہے کہ ان کو جب وہاں پہ وہ جو تھے زرتشت تھے اس زمانے میں، انہوں نے ان کو شہید کر دیا نماز پڑھتے ہوئے. ان کی گردن اتاری، گردن پھینک دی ایک طرف. تو اس کے باوجود اللہ کی توفیق سے ان کی گردن واپس آئی. وہ پہلے انہوں نے 2 رکعت پڑھی تھی، انہوں نے پوری 4 رکعت اپنی پوری کی نماز دوبارہ. اور اس کے بعد وہ وہاں کنواں ہے، مفتی صاحب اور ہم وہاں گئے ہیں، وہاں چائے بھی ہم نے پی بیٹھ کے کنویں کے ساتھ. اس میں وہ چلے گئے. تو ان کا نام شاہ زندہ. وہاں آپ حضرت قسم بن عباس کہیں تو کسی کو نہیں پتا، شاہ زندہ کا مزار کہیں آپ تو یہ سمرقند میں، تو وہاں پہ آج بھی ان کا مزار ہے. یہ اتنی تواتر سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ کو اتنی توفیقات عطا کی ہے کہ اس پہ تو میرے خیال ہے صرف اولیاء کی کرامات جینون جو ہیں پرانے بزرگوں کے حوالے سے تو میرا خیال ہے والیوم بن جائیں اس میں کرامات. اور پھر امام الاولیاء جو ہے یہ تو عام ولی کی اتنی کرامات ہم روز سنتے ہیں. تو جو اولیاء کے سردار ہیں ان کا تو
مقام پھر وراء الورا ہے جی۔ آج کے دور میں سیدنا عبد القادر کی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو حیات کے ہم مختلف گوشے، آپ کی کرامات، آپ کا زہد، تقوی، علم، اس کی ضرورت ہے ڈاکٹر، ذرا یہ بتاؤ۔ ہاں جی، اس حوالے سے دو تین چیزیں ہیں۔ جب ہم چیز دیکھتے ہیں ہم فائنل پر نظر رکھتے ہیں، پیچھے چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک، جس طرف ناصر صاحب نے اشارہ کیا، آپ کا بچپن، آپ کا زہد، آپ کا ورع، آپ کی تربیت، رزق حلال، نور، یہ ساری چیزیں، اس کے بعد شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھنا، اساتذہ کے سامنے بیٹھنا، سینکڑوں علماء سے کسب فیض کرنا، پھر جا کر یہ مقام آتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے صرف جس طرح آج کی ہم نشست میں ڈسکس کر چکے ہیں، صرف کرامتیں نہیں، کرامتوں کے پیچھے جو یہ تو ایک مقام ہے، ادنا مقام ہے، یہ تو اس کے پس منظر میں جو محنت ہوتی ہے وہ اس نسل کو وہ کرنے کی ضرورت ہے، اس نسل کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سعیدی آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، پروفیسر ناصر۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ پتے کی پتھری کا علاج ہے یہ۔ اگر کسی شخص کے پتے میں پتھری ہو تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 141 بار پڑھ کر آب زمزم پر دم کر کے اسے پلا دیں تو انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار کرو اور اس کے احسان کو مانو، اور سمجھ لو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔